ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے، مجھے تکلیف اٹھانی پڑے۔ اب غور کیجیے حضرت موسیٰ کی یہ التجا کیسی ہے کہ عبادت وہ کرنی ہے جس میں تکلیف اٹھانی پڑے۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایسی نیکی بتائیں جو آسان ہو، اور حضرت موسیٰ اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے افضل الاعمال احمزها، افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں تکلیف ہو، جو کرنا مشکل ہو۔ تو نارملی جیسے سردیاں ہیں، کبھی کبھی گرم پانی نہ ملے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، فجر میں اپنے بستر کو چھوڑ کر نیند قربان کر کے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، گرمیوں میں بعض اوقات روزے رکھنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج کل ایک بڑی مشکل لوگوں کو اپنی زکوٰۃ نکالنا بھی ہوتی ہے، بھائی اتنے سارے پیسے دل سے نکل نہیں رہے ہوتے۔ تو واٹ ایور، جو عبادت جس کے لیے مشکل ہے، اب اگر وہ اس عبادت کو کرتا ہے، اس نیکی کو کرتا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ پہلے تو ایک فارمولہ یاد کر لیجئے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک تو وہ ہے جو قرآن سہل آسان طریقے سے پڑھتا ہے، وہ پڑھتا جائے تو صرف اجر ملے گا، مگر وہ جس کے لیے پڑھنا مشکل ہے، بعض لوگوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، بعض پراپر پڑھ نہیں سکتے، تو فرمایا اگر وہ پڑھے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ اس کو پڑھنا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے نا۔ تو ڈیفیکلٹی کی وجہ سے، مشکل ہونے کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑیں، بلکہ وہ نیکی اور کریں کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ مولا مجھے وہ عبادت بتا جس میں مجھے مشقت ہو۔ جواب ملا کہ اے موسیٰ میرا ذکر بلند آواز سے کرنا شروع کر دو۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ اللہ کا ذکر کرنے میں کون سی تکلیف ہے؟ آپ نے ذکر کیا، آپ کو مزہ آنے لگا، آپ نے دوسرے دن ذکر کیا اور لطف آنے لگا، بلند آواز سے ذکر کیا، سرور آنے لگا۔ اللہ سے عرض کی مولا مجھے تو تیرے ذکر میں لطف آ رہا ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں، اس میں تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ارشاد ہوا اے موسیٰ آپ کو میرے ذکر میں لذت آ رہی ہے، یہ تو میری مہربانی ہے، رب کی احسان ہے، ورنہ فرعون کو دیکھیں کہ اپنا تاج و تخت، قوت و سلطنت سب برباد کر لیا، اپنے آپ کو پانی میں غرق کروانا اس نے برداشت کیا، مگر ایک بار اس کی زبان پر میرا نام نہ آیا۔ ایک بار نام لے لیتا، ایک بار اللہ کا اقرار کر لیتا، سب بچ جاتا، سب کچھ برباد ہو گیا، مگر ایک بار وہ میرا نام نہ لے سکا، اس کے لیے اتنا مشکل تھا۔ واٹ اے بیوٹیفل آنسر۔ سمجھ کیا آیا؟ یہ بالکل دو اور دو چار والی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو ذکر میں لطف آتا ہے، کچھ لوگوں کو ذکر میں مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو نماز کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو تلاوت میں سکون آ رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں انجوائمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نہ ذکر کر پاتے ہیں، نہ نماز پڑھ پاتے ہیں، نہ محفل میں بیٹھ پاتے ہیں، جب اللہ رسول کی بات کرو بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھ پر اور آپ پر ذکر الہی کرنا آسان ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی مہربانی، ہماری زبان اس کا نام لے رہی ہے نا۔ ہاں، ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے، دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، کئی کلمہ پڑھنے والے جو کئی مہینوں تک اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے نا۔ یہ جس کو موقع ملتا ہے، جس پر احسان کیا جاتا ہے، اسے توفیق ملتی ہے۔ ایک شخص تھا، وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو اس کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تو روز اللہ کو پکارتا ہے، ادھر سے تو جواب نہیں آتا، تیرے ذکر کو تو قبول ہی نہیں کیا جا رہا، ورنہ کوئی تو جواب آتا۔ دنیا میں کسی کو پکارو تو لبیک کہتا ہے نا، رپلائی دیتا ہے، تم اللہ کو پکار رہے ہو، رپلائی تو نہیں آ رہا۔ نادان آدمی گھر پہ بیٹھ گیا، کہتا ٹھیک ہے پھر تو ذکر کا فائدہ ہی نہیں ہے، کچھ جواب تو آ نہیں رہا۔ اس زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام پر وحی آئی کہ جا کر بتائیے۔ حضرت خضر پہنچے اس کے پاس اور جا کر فرمایا کہ مجھے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ اے نادان، تیرے دل میں جو ذکر الہی کا خیال ڈالا وہ ہمارا ہی تو ڈالا ہوا ہے، تیری ہر بار یا اللہ میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ واٹ از دا میننگ؟ کہ جب میں ذکر الہی کر رہا ہوں، توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی نا۔ اللہ کا نام کون اس کی اجازت کے بغیر لے سکتا؟ آج کل کچھ لوگ بڑی جرت کے ساتھ کہتے ہیں میں مسجد نہیں جاتا،
جناب یہ آپ کی بھول ہے. آپ اور میں ہوتے کون ہیں مسجد میں جانے والے؟ جس کو بلایا جاتا ہے وہ جاتا ہے, جس کو موقع ہی نہیں دیا جاتا وہ کیسے چلا جائے؟ میری کیا اوقات میں یہ کہوں میں نہیں جاتا؟ نہیں جاتا تو شرمندہ ہونا چاہیے کہ مجھے بلایا نہیں جا رہا. مسجد گھر کس کا ہے؟ ذرا جواب دیجیے گا. اللہ کا گھر ہے نا. آپ کی اور میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ بیل بجائے آپ دروازہ کھولیں, کون ہے بھائی کہ میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں؟ ہم کہیں آئی ڈونٹ نو, میں آپ کو جانتا نہیں, آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ یعنی میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب مسجد میں بھی وہی جا سکتا ہے جس کو رب بلاتا ہے. تو آج یہ جو محفل میں بھی آئے نا, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی ہوگی, ہو سکتا ہے ان کے ولیمے میں, ان کی شادی میں زیادہ لوگ آ جائیں, محفل میں چند لوگ آئے. کیوں؟ جس کو بلایا گیا ہے, جس کو شہادت دی گئی ہے, جس کو چنا گیا ہے, وہی آ سکتا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ اللہ رسول کی طرف سے عطا ہوتی ہے, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اب یہ غور کرنا ہے کہ میرا اللہ سے ناتا کیسا ہے, ذکر الہی کا شوق کتنا ہے, اللہ کی یاد میرے دل میں کتنی ہے. اور اگر نہیں کر پا رہا تو مجھے اللہ ہی سے کہنا ہے کہ اللہ تو نے توفیق دینی ہے. زندگی کا ایک اصول اور یاد رکھیں کہ ہم کچھ بھی نیکی کرتے ہیں نا, یہ صرف اللہ ہی کی عطا ہوتی. کبھی یہ نہ کہیں میں نے یہ کام کیا, میں نے زکوٰۃ دی تو میں نے جناب حج کیے, میں نے عمرے کیے. نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی نیکی نہیں کر سکتا بندہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. تو آلویز کہتے ہیں نا, نیکی کر کے بھی اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیری مہربانی, تو نے توفیق دی سجدہ کرنے کی, تو نے توفیق دی تیری راہ میں خرچ کرنے کی, تو نے توفیق دی مجھے حج یا عمرہ کرنے کی. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم علیہ السلام ایک بار حضرت معاذ کے ساتھ جا رہے ہیں اور کچھ صحابی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے نکل گئے. ہم بھی بعض اوقات گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں, ہم سے لوگ آگے نکلتے ہیں. آج کل کے نوجوانوں کا تو یہ بھی مسئلہ ہے, تو آگے نکل جائے تو پھر اس کا ریس لگانا شروع کر دیتے ہیں, آگے کیسے نکل گئے. اب وہ نبی پاک ساتھ ہیں, حضرت معاذ ساتھ ہیں, اور کچھ گھڑ سوار آگے نکل گئے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے سوال کیا, یا معاذ این السابقون, اے معاذ آگے گزرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں حضور کچھ صحابہ آگے نکل گئے, کچھ پیچھے ہیں. نبی پاک نے کتنی پیاری اگزامپل دی, فرمایا یا معاذ ان السابقین الذین یستہزئون یستہترون بذکر اللہ. اے معاذ حقیقت میں آگے گزر جانے والے تو وہ ہیں جو ذکر اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں. اصل آگے وہ نکل گئے. ہم سمجھتے ہیں یار اس کے 2 بنگلے ہو گئے تو وہ آگے نکل گیا, اس کی 4 گاڑیاں ہو گئی وہ آگے نکل گیا, اس کو جناب فلاں ملک کا ویزا مل گیا وہ آگے نکل گیا. آج کل کے نوجوان تو سوشل میڈیا سے چیک کر رہے ہوتے ہیں کس کے فالوور آگے بڑھ گئے تو وہ آگے نکل گئے. نہیں, آقا فرماتے آگے وہ نکلا جس کو ذکر الہی کا شوق ہے. اور آج ہماری زبان پر, یعنی ون آف دا موسٹ ایزیسٹ گڈ ڈیڈ, اگر میں آپ سے کہوں کہ سب سے آسان نیکی اگر کوئی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے نا, تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. بیٹھے بیٹھے کرتے رہیں اور نیکیوں کا کاؤنٹر چلتا جاتا ہے. پھر ذرا کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اب مجھے بتائیے کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا. یہ 4 کلمات آپ نے اور میں نے ادا کیے, 1 منٹ نہیں لگا. بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں, 1 منٹ میں کتنے پیسے بناتے ہیں آپ؟ جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہو, آپ مہینے کا 1 کروڑ روپے بھی کماتے ہیں نا, تو کبھی ڈیوائڈ کیجئے گا کہ پورے مہینے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں, تو وہ 1 کروڑ پر منٹ کتنا بنتا ہے. تو شاید چند روپے بنیں گے, پھر بھی چند 100 روپے بنیں گے. مگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے اسے 1 منٹ میں کیا کمایا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. بعض اوقات کچھ لوگ ملتے بھی ہیں, کہتے ہیں یار کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی اسپیشل وظیفہ بتا دیں. میں کیا بتاؤں, نبی پاک نے اسپیشل وظیفہ بتایا ہوا ہے. افضل الذکر, سب سے افضل ذکر نبی پاک فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر ہے. اچھا, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, پردے میں شاید بہنیں بھی بیٹھی ہیں. اگر میں یہ سوال کروں کہ کون کون چاہتا ہے مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے؟ ماشاءاللہ سبھی چاہتے ہیں نا, سبحان اللہ. ایسے ہی دل کے دروازے پر دستک دوں گا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ کمال ہے, مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے.
सोशल मीडिया पर घंटों बिता देंगे, मगर जबान पर, मैंने कहा ना ये हर किसी के लिए आसान नहीं है। हजरत मूसा का ये कहना कि अल्लाह मुझे वो इबादत बता जो मुश्किल हो, तो क्या फरमाया, मेरा जिक्र बुलंद आवाज से कर। तो जिसकी जबान पर जिक्र जारी वो शुक्र अदा करे, और जारी नहीं तो वो समझ ले मुझ पर मुश्किल है। आप इस मुश्किल को ब्रेक करें और रोजाना देखें, उलमा फरमाते हैं जिसकी जबान कलमे की आदी होगी उसकी जबान पर मरते वक्त भी कलमा जारी हो जाएगा। तो कम से कम रोज की एक तस्बीह तो कलमे की पढ़ें, हैं? कुछ तो अच्छा, ये जिक्र दुरूद कितनी कमाल की नेकी है। हर नेकी नॉर्मली जो फराइज है ना, उसके या तो औकात है या उसकी कोई जगह है। नमाज सबसे पहला फर्ज है ना, लेकिन कितनी बार? 5 बार। ना वक्त शुरू होने से पहले पढ़ सकते हैं, ना वक्त शुरू खत्म होने के बाद पढ़ सकते हैं, यानी कजा हो जाएगी। कजा तो पढ़ेंगे लेकिन अदा तो नहीं होगी ना। रमजान के रोजे फर्ज हैं, मगर कब रखने? रमजान में रखने हैं, इससे पहले फर्ज नहीं है। ज़कात फर्ज है, मगर साल में एक ही बार, वो भी उस पर जो मुस्तहिक है। हज फर्ज है, मगर जुल्हिज्जा में होगा। सुभान अल्लाह, ये दुरूद और जिक्र कैसी नेमत है जिसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते करते जाएं। और सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि नबी पाक अल्लाह अकबर कितना जिक्र करते थे। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही, कहती है नबी पाक अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। अच्छा, कैसे जिक्र करते थे सब आपको पता है। मैं आपको एक याद दिलाऊंगा, बात आपको याद आ जाएगी। खाना खाने से पहले की दुआ है ना, कोई ना कोई दुआ तो है, कईयों को याद भी है। खाना खाने के बाद की दुआ, पानी पीने की दुआ, पानी पीने के बाद अल्लाह का जिक्र है, दूध पीने की दुआ, आईना देखने की दुआ, सुरमा लगाने की दुआ है, घर में दाखिल होने की दुआ, यहां तक कि बैतुल खुला में जाने से पहले की दुआ है, वॉशरूम से बाहर आ गए फिर दुआ। इट मींस ईच एंड एवरी स्टेप नबी पाक अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। हमारा पूरा दिन गुजरता है, हम कितनी दुआएं करते हैं। एक बार बाज़ औक़ात मस्जिद में दुआ होती है, लोग बाहर निकल जाते हैं। नोबडी केयर अबाउट दुआ। हालांकि दुआ हदीस पाक का मजमून है, अद्दुआओ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। कमाल यह है वो देने वाला है, हम लेने वाले नहीं, हम मांगते ही नहीं है। और अगर मैं यहां से शुरू करूं ना, सबसे पूछूं बताओ यार आपके क्या क्या मसले हैं, तो हर कोई किसी ना किसी एक नहीं बल्कि बंदे 4-4 5-5 प्रॉब्लम बता देंगे। यार ये भी काम रुका हुआ है, ये भी मसला, फलां बीमार भी है, कर्जा भी है, ये भी टेंशन चल रही है। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं और सबका ईमान यह है कि प्रॉब्लम हल करने वाला कौन है? अल्लाह करीम है। मुसब्बिबुल असबाब वही है, शाफी अल अमराद वही है। यानी जहां से मसले हल होने उससे नहीं मांग रहे। हो ये गया है कि हम सबके पास जा रहे हैं, हम रब के पास नहीं जा रहे, हम सबसे बात कर रहे हैं, अल्लाह से बात नहीं कर रहे। हालांकि नबी पाक हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते। तो प्लीज दुआ को, जिक्र को, दुरूद को अपनी हैबिट में शामिल करें। और वल्लाही आप ये करना शुरू तो करें, फिर आप देखें आपकी रोजी में बरकत कैसे होती है, आपके चेहरे पे नूर कैसा आता है, आपकी जबान में मिठास कैसे आती है, आपकी टेंशन्स दूर कैसे होती हैं। अल्लाह रसूल का जिक्र तो रहमतों के नुज़ूल का सबब है ना, हमने उस जिक्र को ही छोड़ दिया। हालांकि बुजुर्गान दीन कितना जिक्र करते। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, कहीं किसी सड़क से गुजरे, थोड़ी देर बाद आए फिर गुजरे, तो किसी ने कहा आप गुजर तो गए थे फिर क्यों आए? कहते मेरी नीयत यह है मैं जहां जहां से गुजरूं उस जगह को अल्लाह के जिक्र का गवाह करूं। इस सड़क से गुजर गया था, जिक्र इलाही करना भूल गया था। इस कदर अल्लाह का जिक्र करते थे। अनफॉर्चुनेटली हम भी गुजरते हैं रोजाना, गाड़ी के अंदर गाने बजाकर, सारा रास्ता गुनाहों का गवाह हो रहा है। सोचिए अगर हम उसी कार में बैठकर, उसी मोटरसाइकिल पर, उसी बस में अगर मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूं, कलमा पढ़ता रहूं, दुरूद पढ़ता रहूं, कदम कदम गवाह होती जाएगी कि मौला इस जगह पर इस बंदे ने तेरा नाम लिया था। जो नमाजी होते हैं ना, उनकी एक और खूबसूरत आदत क्या होती है, नॉर्मली हम ट्रेवल करते हैं, कहीं ना कहीं दुनिया में जा रहे होते हैं, पाकिस्तान पे जा रहे होते हैं। जो नमाजी होता है ना, वो हर जगह पहुंच के नमाज पढ़ रहा होता है। इसका फायदा पता है क्या होगा कि जमीन के मुख्तलिफ टुकड़ों को वो सजदे का गवाह बना रहा है, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों को वो नमाज का गवाह बना रहा है, क्योंकि नमाजी है, नमाज तो पढ़ेगा। और अगर जो जगह जगह जाकर हराम कर रहा है, गुनाह कर रहा है, वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अपने गुनाह का गवाह कर रहा है। और याद रखिए सूरह ज़िलज़ाल में कुरान फरमाता है ना कि जमीन उस दिन गवाही देगी, ऐ अल्लाह इसने जमीन पर क्या किया था, कैसे
کیسے اس گواہی کو ہم برداشت کر سکیں گے اگر زمین کے مختلف ٹکڑے ہمارے حرام کاموں کی، ہمارے برے کاموں کی گواہی دیں گے؟ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر الہی کیجئے اور دل و جان سے کیجئے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا پیارا انعام عطا فرماتا ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ انعام ہے جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں ہوا، یہ صرف اسی امت کو عطا ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اور سبحان اللہ، انعام کیا ملا؟ فاذکرونی اذکرکم، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کی تفسیر کتنی پیاری ہے، ذرا سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اے لوگو میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں تمہارا چرچا ہوگا۔ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دعا سے یاد کرو، میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا۔ تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو، میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو، میں تمہیں مصیبت و بلا میں یاد فرماؤں گا۔ تم مجھے مجاہدہ یعنی نیکیوں کی کوشش سے یاد کرو، میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا۔ اے لوگو تم کہو یا ربی یعنی اے میرے رب، تو میں کہوں گا عبدی اے میرے بندے۔ تم کہو میں گناہگار ہوں، میں کہوں گا میں غفار ہوں۔ بتاؤ تو صحیح کیسا کنیکشن ہے؟ ہم کیوں اللہ کو یاد نہیں کرتے، کیوں اسے نہیں پکارتے؟ یہ ساری باتیں کمال کی ہیں، مگر اس میں جو اور خوبصورت دل کو لگنے والی بات ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم مجھے آسانی میں یاد کرو، خوشحالی میں یاد کرو، میں تمہیں تنگی میں اور تمہیں پریشانی میں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب اللہ نے دن اچھے کیے ہوں، جب مال و دولت ہو، جب اللہ نے آسانی دی ہو، تو اس میں گناہوں میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ اس میں مزید شکر کرنا ہے۔ ہوگا کیا کہ جب برے وقت آئیں گے، جب ٹینشن کا وقت آئے گا، تو جس نے راحت میں رب کو یاد رکھا ہوگا اس کی رحمت مشکل سے اس کو بچائے گی۔ مگر ہمارا معاملہ عجیب ہے، بعض لوگوں کا اللہ سے تعلق بھی مطلب والا ہے، پریشان ہو گئے، کنٹینر پھنس گیا، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، چلو بھائی ختم قادریہ کا ختم کرو، چلو بھائی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قرآن خوانی کرو، جلدی جلدی نماز پڑھو، مسجد میں لوگ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچانک وہ بندہ مسجد میں نظر آئے گا جو پورا مہینہ نظر نہیں آتا، پورا سال نظر نہیں آتا، ٹوپی لگائے، تسبیح پہنے، تسبیح ہاتھ میں لیے مسجد میں آ گیا۔ بھائی خیریت تو ہے؟ بس یار ایک جگہ پیسے پھنس گئے تھے اس لیے آیا تھا، ماں بیمار تھی اس لیے آیا تھا۔ میں نہیں کہتا مشکل میں نہ آؤ، ضرور آؤ، اللہ کو نہیں پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ مگر جیسے ہی تھوڑے دن ہوتے بندہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ بھئی خیریت تو یہ ہے، وہ مارکیٹ سیٹ ہو گئی، مال بک گیا، کنٹینر ریلیز ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاس اتنی دیر کے لیے آئے جتنی دیر آپ کا کام اٹکا تھا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت بات فرمائی مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہ رب فرما رہا ہے مجھے خوشحالی میں یاد رکھنا، میں تمہیں غم میں یاد رکھوں گا، میں تمہیں تکلیف میں یاد کروں گا۔ تو یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ جب دن اچھے ہوں ان دنوں میں بھی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ لیکن دنیا کا بھی طریقہ ہے کہ جب عطائیں کوئی کرتا ہے، کوئی ہمیں تحفہ دے، کوئی ہمیں بونس دے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہاں اس نے خیال رکھا ہے ہمارا۔ مگر اللہ سے تعلق کتنا عجیب ہے کہ جب رب تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمارے سجدے بڑھ جاتے، وہ عطائیں بڑھاتا، ہمارا شکر بڑھتا۔ مگر ہو کیا رہا ہے؟ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم ناشکری بڑھاتے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب یہ شادی کا معاملہ ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، بیوٹیفل وے، خوشحالی میں اللہ کو یاد کیا نا، خوشی میں رب کو یاد کیا ہے۔ لیکن نارملی کیا ہو رہا ہے کہ جب خوشی آتی ہے لوگ اللہ ہی کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی شیطان نے ایک ایسی پلاننگ کر دی ہے، میرا جملہ سنیے گا، یہ نوجوان بالخصوص سنیں، میری بہنیں بالخصوص سنیں، شیطان نے ایک ایسی پلاننگ کی ہے کہ جب ہمیں رب کوئی نعمت دیتا ہے اور جب اس نعمت کی ہم خوشی مناتے ہیں، whenever we try to celebrate something، ہم اس سیلیبریشن میں، اس خوشی میں اسی نعمت دینے والے کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ بتائیے نا، اولاد کی برتھ ڈے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں ہو رہے ہیں۔ شادی کی نعمت کون دیتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ نے آپ کے گھر میں خوشی دی ہے، مگر اسی شادی میں کون سا فنکشن ہے جو نہیں ہو رہا، کون سی برائی ہے جو نہیں ہو رہی؟ اس قدر خرافات، بلکہ اب تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ نئے نئے فنکشن، نئے نئے طریقے، کروڑوں روپے گلوکاروں اور ناچ گانے والوں کو دے کر پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اب تو کبھی کبھی کلپ نظر سے گزرتا ہے، وہ قوالوں کے اوپر پتہ نہیں کتنے پیسے لوگ لٹا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ارے کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور پھر اس کے علاوہ آگے چلے، پتہ نہیں کون سی ڈائٹس،
کون سا طریقہ؟ اور پھر کہتے ہیں یار شادی تو کی لیکن بچے خوش نہیں ہیں. مولانا صاحب بچی کی شادی ہوئی اولاد نہیں ہو رہی. ارے میرے بچہ شادی کے بعد خاندان میں خوش نہیں. آپ نے اللہ کو ناراض کرنے میں کسر کون سی چھوڑی؟ حالانکہ یہ خوشی رب نے آپ کو دی تھی. دنیا کیا لاجک کیا ہے؟ جب کوئی خوشی دے اسے ناراض نہیں کرتے. آپ نے خوشی دینے والے کو ہی ناراض کر دیا. اور یہ 2-3 باتیں نہیں ہیں. شادی، برتھ ڈے، اللہ نے آپ کو نیا کاروبار دیا، نئے کاروبار کی، نئے پلازا کی، نئے پروجیکٹ کی اوپننگ کر رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہو اس اوپننگ میں؟ پہلے قرآن خوانی بھی کریں گے. اچھا قرآن خوانی کا بھی ہمارا عجب نرالا انداز ہے. ہمارے گھر میں قرآن خوانی، ہماری دکان پہ نہ قرآن خوانی، اس میں بچے آ کے پڑھیں گے. ہم نہیں پڑھیں، ہم سیٹ لوگ ہیں نا، ہمارے بچے پڑھ لیں گے، وہ بھی مدرسے کے بچے. اپنے گھر میں قرآن خوانی میں بھی قرآن پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ بھی باہر سے کوئی آ کے پڑھ لے. یار چلے باہر سے بولا آپ تو بیٹھے صاحب، ہم ذرا فون پہ ہیں نا، ہم بیزی ہیں. اللہ اکبر. قرآن خوانی بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور جیسے ہی قرآن خوانی ختم ہوئی تو میوزک شروع ہو جائے گا. آپ پلیز سوچیں، یہ شیطان کا وار سمجھو، یہ نعمتیں برباد کرنے کا طریقہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تک کسی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ اس نعمت میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جب ناشکری کی جاتی ہے تو بعض اوقات وہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے. نعمت کو عذاب بنتے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا. اولاد نعمت ہے نا، کئی لوگ ہیں اولاد کے پریشان ہیں، اولاد اتنا تنگ کرتی ہے. شادی نعمت ہے، کئی لوگ شادی کے بعد پریشان ہو گئے. دولت نعمت ہے، کئی لوگوں کے پاس دولت آئی اور اس کے ساتھ ٹینشن اتنی آ گئی کہ بیمار ہو گئے. نعمت عذاب کیسے بن گئی؟ تو چیک کریں کہ اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. خدا را آج ایک جملہ یاد کر کے چلے جائیں. میں پہلے ایک سوال کرتا ہوں پھر ایک نیت کروا دیتا ہوں. مجھے بتائیں وہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی، میرے گھر والے راضی، اور نعمت اور خوشی دینے والا رب ناراض. یہ خوشی بنتی ہے؟ آج سے نیت یہ کر لو. یہ نوجوانوں کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. آپ اپنی شادی میں، اپنی خوشی میں خود کہیں اپنے گھر والوں کو کہ میں ایسے خوشی نہیں مناؤں گا کہ مالک کو ناراض کر دوں. چند دوست راضی ہو جائیں گے نا آپ کے فنکشن کرنے، آپ کی آتش بازی کرنے، آپ کی بے حیائی کے کام کرنے سے 200-400 شاید لوگ آپ کے دوست راضی ہو جائیں گے. لیکن ساری زندگی اگر رب ناراض ہو گیا تو کدھر جاؤ گے؟ وہ ساری لائف تو آپ نے خود گزارنی ہے نا. تو ان 2-4 دوستوں کے لیے، 10 دوستوں کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا. ایک نیت کر لو کہ جب زندگی میں خوشی مناؤں گا میں ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، خوشی دینے والا رب بھی راضی. اور جس دن آپ نے اس طرح خوشیاں منائی نا، پھر دیکھیں کیسے ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. واٹ اے بیوٹیفل وے. اگر آپ ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنی نعمتوں میں، آپ شکر گزاری کا استعمال کیجئے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا خوبصورت. ایک بار کیا ہوا، پھر میر علی شاہ صاحب، آپ تو سبحان اللہ سید بھی ہیں، اہل رسول بھی ہیں، اور اس عظیم بزرگ ہیں. بہت پیارے مجھے پیر میر علی شاہ صاحب سے. آئے ہے کیسے عاشق رسول ہیں. آپ وہی ہیں جن کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا، اور آپ نے کلام لکھا، اج سکھ میں تراں دی بدھیری ہے، کیوں دل دی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. آپ کا کلام کس طرح محبت سے پڑھا جاتا ہے. آپ ایک بار، آپ ہر سال بابا فرید کے مزار پر جایا کرتے تھے. خود اتنے بڑے بزرگ ہیں، کہاں جاتے تھے؟ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بازار. وہ آپ کو ایک بد مذہب مل گیا، کہتا ہے آپ سید ہو کر، عالم دین ہو کر بازار پر آتے ہیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بازارات پہ جانا یہ تو نبی پاک اور صحابہ کا طریقہ ہے. پیارے آقا ہفتے میں ایک بار بعض روایت کے مطابق شہدائے احد پر تشریف لے جاتے تھے. تو وہاں کس کا مزار ہے؟ حضرت حمزہ کا مزار ہے، وہاں پر شہدائے احد کا مزار ہے. تو قبروں پر جانا، فاتحہ پڑھنا یا ان قبروں کے پاس جانا نبی پاک کا طریقہ. خود بقی شریف میں نبی پاک جاتے تھے، صحابہ کرام جاتے رہے شہدائے احد پر. تو یہ تو اللہ والوں کا طریقہ ہے. ہاں وہاں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، مگر بازار پر جانا تو غلط نہیں ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب جاتے تھے بابا فرید کے پاس. تو کسی بد مذہب نے کہا اب اللہ کے اتنے بڑے نیک بندے ہو کر، عالم دین ہو کر آپ مزار پہ آتے ہیں. آئے ہائے ہائے کیا جواب. بولا کہ میں تو قرآنی تفسیر کو آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں ادھر. مزار پہ کون سی قرآن کی تفسیر آپ کو ملتی؟ کہ میں تو نظروں سے تفسیر کو دیکھنے آتا ہوں. کہ کون سی تفسیر، کس آیت کی تفسیر؟
پیر مہر علی شاہ صاحب تو کمال تھے نا. فرماتے اللہ نے قرآن میں فرمایا فذکرونی اذکرکم, اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بابا فرید ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے رہے. میں دیکھنے آیا کہ اب ان کا چرچا کیسا ہے. وہ اللہ اللہ کرتے رہے, مخلوق فرید فرید کر رہی ہے. آج ساری دنیا انہیں یاد کر رہی ہے. اللہ نے سب کی زبان پر ان کا چرچا کیوں جاری کیا کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا. اور آپ اب تمام اولیاء کرام کو جان لیں کہ ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے, مگر واللہ بچپن سے غوث پاک کا نام لیا ہے. ارے بچپن سے ماں باپ نے غوث پاک کی محبت گھٹی میں ڈالی ہے. ہماری داتا صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے, مگر جب زندگی میں موقع ملتا ہے لاہور جانے کو جی چاہتا ہے. شاید رشتہ دار ہوں ان کے گھر پہ جانے کو اتنا جی نہیں چاہتا جتنا داتا دربار پر جانے کو جی چاہتا ہے. یہ محبت کدھر سے آ گئی؟ ارے اتنا پیار کیسے آ گیا؟ آپ چلے تو صحیح, محرم میں جائیں, لاکھوں لوگ بابا فرید کے آستانے پر کھڑے ہوتے ہیں. الحمدللہ کئی راتوں میں نے بھی لائنوں میں لگ کر ملاقات کی ہے. دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار پر لائن میں لگنے کا کبھی خیال نہیں آیا, مگر بابا فرید کی چوکھٹ سے گزرنے کو جی چاہتا ہے. ارے سبحان اللہ, کسی عاشق اولیاء سے پوچھو تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے کا شوق بڑا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں دلوں میں محبت ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کریم جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے سے محبت کرو. آسمانوں میں اس بندے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اللہ دنیا میں بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج میں اور آپ کسی مسلمان سے, کسی اللہ کے نیک بندے سے پیار کر رہے ہیں, اس سے پہلے آسمانوں پہ چرچا ہو چکا, اس سے پہلے فرشتوں میں بات ہو چکی, اس سے پہلے اللہ نے وہاں اس کے چرچے کو بلند کر دیا ہے. یہ وہی قرآن پاک کی تفسیر ہے, فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. پرابلم یہی ہے, ہم اللہ ہی کا تو ذکر نہیں کر رہے, یہ اللہ کا ذکر کر کے چلے گئے. صدیاں گزر گئی ہیں, ان کا چرچا بلند ہے بلکہ بڑھ رہا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ہر سال میلاد کے خلاف بات کرنے والے آتے ہیں, ہر سال میلاد بڑھتا جا رہا ہے, ہر سال 11ویں شریف پہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہر سال میرے غوث کا چرچا بڑھتا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں معراج منایا ہے, ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, ہر سال معراج کا جشن بڑھتا جائے گا. اللہ والوں کا ذکر بڑھے گا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کا ذکر بلند کیا, اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا. بتاؤ نا, 25, 50, 100 سال پہلے کسی انفلوئنسر کا نام بتا دیں. 200 سال پہلے کسی دنیا کے پاپولر جناب سوشل میڈیا یا میڈیا کی پرسنالٹی کا نام بتائیں, آپ کو نہیں پتا ہو. لوگوں کو 5-10 سال کا فیم ملتا ہے, 15 سال کا فیم ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار زمانہ اسی کا, دیکھو اتنے فالوور. آج جس کے فالوور ہے 10 سال پہلے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اگلے 10 سال بعد کسی اور کو جانیں گے. بے وفا ہے دنیا, اس چکر میں نہ پڑا کریں کہ یار میں ٹرینڈنگ میں آ جاؤں, میں فیم میں آ جاؤں, میرا پیج مقبول ہو جائے. جناب پہلے تو یہ بات سمجھ لیں, شہرت الگ چیز ہے, عزت الگ چیز ہے. شہرت تو بہت سارے لوگوں کو مل جاتی ہے. اگر آج شیطان کا فیس بک پیج ہوتا تو شاید دنیا میں سب سے زیادہ فالوور اس کے ہوتے. دنیا کا کون سا مذہب ہے جو شیطان کو نہیں جانتا؟ ہر مذہب کے لوگ, دنیا کا ہر بندہ شیطان کو جانتا ہے. مشہور ہو گیا نا, اٹ مینز دا موسٹ پاپولر پرسنالٹی کون ہوا؟ فرعون کو کون نہیں جانتا؟ تو کیا وہ بہت قابل ہو گئے؟ شہرت الگ چیز ہے. ناچ گانے والے کو بھی شہرت مل جائے گی. خواجہ غریب نواز کو شہرت نہیں عزت ملی ہے. دلوں پر راج ہے میرے خواجہ کا, دلوں پر راج ہے غوث اعظم کا. ارے امام حسین کا یوم آ رہا ہے, ان کی ولادت کا دن آ رہا ہے. 72 لوگ لے کر گئے تھے, سامنے 22,000 کا لشکر تھا. کیلکولیشن کریں تو یزید کے سامنے حسینی قافلے کے سارے لوگ شہید ہو گئے. اگر آج کی اعداد و شمار کی بات کریں تو وہ جنگ تو وہ ہار گئے تھے. ہارنے والے کو کون یاد کرتا ہے؟ نہیں, وہ جیت کر ناکام ہو گئے. میرے حسین شہید ہو کر راج کر رہے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا خوبصورت بات میں نے ایک منقبت میں سنی. ایک ہی لائن میں پنجابی میں کہتے ہیں گل مکا دی, بات صرف اتنی ہے, یزید تھا حسین ہے. یزید تھا حسین ہے. یہی بات سمجھنی ہے کہ اللہ جس سے راضی ہے اسی کا نام رہنا ہے, اسی کا چرچا رہنا ہے. تو زندگی ایسے گزاریے کہ اللہ رسول کا ذکر اپنی زبان پر جاری ہو, اور اس ذکر سے بہت ساری برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, اب ذکر یقیناً اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے, مگر یاد رکھیے اللہ رسول کی بات کرنا بھی ذکر ہے, اس کا خیال دل میں لانا بھی ذکر ہے. دنیا کے عجائبات کو اس نظر سے دیکھنا کہ میرے رب نے دنیا کیسی بنائی, اگر اس نیت سے دیکھ رہے ہیں یہ
بھی ذکر الہی ہے۔ اور سنو، غوث پاک کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، نعت پاک مصطفیٰ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے نبیوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بلکہ علماء کمال کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کا دشمنی سے ذکر کرنا بھی یہ رب کا ذکر ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑا پیارا اس کا فارمولہ بتا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالے کہ یار سارا بیان تو ذکر الہی پہ کیا، آخر میں آ کے کہتے ہیں اولیاء کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، آخر میں آ کے کہتے ہیں نعت پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا؟ چلیں آج قرآن کی تفسیر سے سمجھا دوں، پھر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کمال کی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تلاوت قرآن اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، جو تلاوت کر رہا ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب قرآن میں کیا کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ کی کبریائی کا بیان ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر کیا اس میں نبی پاک کا ذکر نہیں ہے؟ بتائیے نا، کہ نبی پاک کی نعتیں نہیں ہیں؟ اگر کوئی پڑھ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ذکر الہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ قرآن پڑھ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب نعت پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وہ پڑھ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، یاسین، میرے آقا کو کبھی طٰہٰ پکار رہا ہے، کبھی قرآن تحویل قبلہ کی آیت پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، ثواب ذکر الہی کا مل رہا ہے۔ اچھا، صرف نبی پاک کا ذکر نہیں ہے، نبیوں کا ذکر بھی ہے، اللہ والوں کا بھی ذکر ہے، بی بی مریم کا بھی ذکر ہے، اولیاء کا بھی ذکر ہے۔ اولیاء کا ذکر کر رہا ہے قرآن میں، لیکن ثواب کس کا مل رہا ہے؟ ذکر الہی کا مل رہا ہے۔ اس میں فرعون کا بھی ذکر ہے، اس میں شیطان کا بھی ذکر ہے، یعنی دشمنوں کا بھی ذکر ہے، نافرمانوں کا بھی ذکر ہے، مگر وہاں ان پر عذاب کا ذکر ہے، اللہ سے دور ہو کر بربادی کا ذکر ہے۔ ارے جب یہ ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے کیونکہ وہ قرآن میں موجود ہے، تو سبحان اللہ، جب بھی کوئی اللہ والوں کا ذکر کرے گا یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے کہ زندگی ایسی گزرے کہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو، تو انشاءاللہ شب و روز نیکیوں میں گزریں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی محفلیں بھی ذکر اللہ کی محفل ہیں، علماء کے بیانات بھی ذکر اللہ کی محفل ہیں، نعت خوانی بھی ذکر اللہ کی محفل ہے، تو اس میں شرکت کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور ایسی پیاری محفلیں دعوت اسلامی کی جا بجا ہوتی ہیں۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں تشریف لایا کریں۔ مدنی چینل پر بیٹھ جائیں گے تو گویا آپ ذکر الہی کی محفل میں شامل ہو گئے ہیں، اس میں شامل ہو جایا کریں۔ کبھی کبھی قافلوں میں سفر کر لیں تو مزید انشاءاللہ پریکٹیکلی ذکر الہی کرنے کا موقع ملے گا۔ اور ان تمام ذکر الہی میں ایک افضل ترین ذکر یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، فرمائے نماز پوری باڈی ذکر کر رہی ہے، اعضاء بھی ذکر کر رہے ہیں نا، زبان بھی کر رہی ہے، آپ تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف یور باڈی یہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے۔ تو نماز کو پابندی سے تھام لیجئے۔ اب تو ویسے بھی 15 شعبان آنے والی ہے، یہ مہینہ میرے آقا کا مہینہ ہے، اور 15 شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہونے ہیں۔ تو جب اعمال پیش ہونے ہیں، رپورٹ جانی ہے، تو اب تو یہ دن توبہ والے، استغفار والے اور نماز والے ہو جائیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مغفرت کا پروانہ ملے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنا دوستو، ابھی آپ نے حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب جو کہ ایک زبردست بیان کرتے ہیں، کتنا پیارا بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ بیان کر جائے اور سامنے والے کے دل جتنا بھی سخت ہو، لیکن ان کے الفاظ کو سن کر کے، ان کے کلمے کو سن کر کے، ان کی باتوں کو سن کر کے سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جائیں گے۔ پتھر اگر ہے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جائیں گے۔ آپ ان کے جتنے بھی بیان کو سن لیجئے، جتنی بھی تقاریر کو آپ سن لیجئے، ہر بیان میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے پیار بھرے انداز میں بیان کرتے ہیں، کتنے میٹھے میٹھے الفاظ میں یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، اور ان کی تمام باتوں کو، ان کی تمام تقاریر کو سن کر کے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے عقائد کی حفاظت کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔